पुराने ज़माने की बात है। एक सादा सा गांव था जिसका नाम चांदपुर था। यह वो दौर था जब जिंदगी आहिस्ता चलती थी और लोग एक दूसरे को नाम और काम से पहचानते थे। चांदपुर में दिन सूरज के साथ शुरू होते और रातें खामोशी के साथ ख़त्म हो जातीं। इसी गांव में एक छोटी सी किताबों की दुकान थी जो फरहान की मिल्कियत थी। ये दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, मगर गांव के लोगों के लिए ख़ास अहमियत रखती थी। यहाँ पुरानी कहानियाँ, नसीहतों वाली किताबें और सफ़र के किस्से मिलते थे। फरहान बरसों से इस दुकान को चला रहा था और गांव वाले उसे एक ईमानदार और भरोसामंद आदमी के तौर पर जानते थे। फरहान के दो बेटे थे, बड़ा बेटा अली और छोटा कामरान। अली अक्सर अपने वालिद के साथ दुकान पर मौजूद रहता। वो किताबों को तरतीब देता, आने वालों से बात करता और नए आने वाले किस्से शौक से पढ़ता। अली मेहनती था, मगर उसके दिल में एक जुस्तजू भी थी। वो सिर्फ गांव की हद तक महदूद नहीं रहना चाहता था, बल्कि दुनिया को जानने और समझने की ख्वाहिश रखता था। कामरान उम्र में अली से छोटा था, मगर काम में किसी से कम नहीं था। वो दुकान के काम में हाथ बटाता और अपने बड़े भाई से सीखने की कोशिश करता। दोनों भाइयों में आपस में अच्छा मेल जोल था और वो वालिद की बात को अहमियत देते थे। फरहान अपने बेटों की तरबियत पर खास तवज्जो देता था। वो ज्यादा बातें नहीं करता था, मगर उसका तरीका सादा था। वो चाहता था कि उसके बेटे मेहनत करना सीखें और दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव रखें। चांदपुर में जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। लोग आते जाते, दुकान पर रुककर किताबें देखते और अली को अक्सर कहते कि वो नई कहानियां बहुत शौक से पढ़ता है। मगर अली के दिल में कहीं ना कहीं ये एहसास मौजूद था कि उसकी जिंदगी का रास्ता अभी पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुआ। इसी खामोश और सादा माहौल में चांदपुर की इस छोटी सी किताबों की दुकान से एक ऐसी कहानी ने जन्म लेना था जो आगे चलकर अली की जिंदगी को बदल देने वाली थी। एक दिन चांदपुर में मामूल से ज़रा मुख्तलिफ खामोशी थी। दोपहर का वक्त था और फरहान की किताबों की दुकान में ज़्यादा रश नहीं था। अली हस्बे मामूल किताबों को तरतीब दे रहा था और कामरान दुकान के कोने में बैठा पुरानी किताब के सफ़हात उलट पलट कर रहा था। इसी दौरान एक अजनबी शख्स आहिस्ता आहिस्ता दुकान के अंदर आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, लिबास सादा मगर साफ था और हाथ में लकड़ी की एक लाठी थी। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने बहुत कुछ देख रखा हो। अली ने उसे देखते ही एहतराम से सलाम किया। दरवेश दुकान के एक कोने में बैठ गया। अली ने फौरन पानी का प्याला उठाया और उसके सामने रख दिया। दरवेश ने मुस्कुराकर पानी पिया और अली को गौर से देखने लगा। उसकी नज़र में नरमी और परख दोनों शामिल थीं, जैसे वो अली के दिल को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर की खामोशी के बाद दरवेश ने धीमी आवाज़ में बात शुरू की। उसने अली से किताबों के बारे में सवाल किया। फिर अचानक उसने एक ऐसे शहर का जिक्र किया जो आम लोगों की नज़रों से दूर था। उसने बताया कि वो एक ऐसा जादुई शहर है जहां लोग लालच के बगैर जीते हैं, जहां खुशी और खुशहाली दौलत से नहीं बल्कि नीयत से आती है। अली खामोशी से सुनता रहा। दरवेश की बातों में अजीब कशिश थी। उसने बताया कि उस शहर तक हर कोई नहीं पहुंच सकता, सिर्फ वही लोग वहां तक जा पाते हैं जिनके दिल साफ हों और जो मुश्किलात से घबराते ना हों। ये रास्ता आसान नहीं, मगर नामुमकिन भी नहीं। अली ने हिम्मत करके पूछा कि क्या कोई आम इंसान भी इस शहर तक पहुंच सकता है? दरवेश मुस्कुराया और बोला कि असल ताकत जिस्म में नहीं बल्कि दिल में होती है। जो नेकी और हिम्मत के साथ कदम बढ़ाता है, रास्ते खुद बनने लगते हैं। ये कहकर दरवेश खामोश हो गया। कुछ देर बाद वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता दुकान से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद दुकान वैसी ही थी, मगर अली के दिल में कुछ बदल चुका था। वो जानता था कि ये मुलाकात आम नहीं थी और शायद यही वो लम्हा था जिसने उसकी जिंदगी के सफर का दरवाजा खोल दिया था। दरवेश के जाने के बाद अली का दिल बेचैन रहने लगा। वो दुकान में बैठा था, मगर उसका ध्यान किताबों में नहीं लग रहा था। उसके जहन में बार बार वही बातें गूंज रही थीं जो दरवेश ने कही थीं। शाम होने से पहले उसने फैसला कर लिया कि वो अपने दिल की बात वालिद और भाई से जरूर करेगा। रात के खाने के बाद अली ने हिम्मत जमा की और फरहान के सामने बैठ गया। उसने दरवेश की आमद, उसकी बातों और जादुई शहर के जिक्र के बारे में सब कुछ सादा अंदाज में बयान कर दिया। फरहान खामोशी से सुनता रहा। उसके चेहरे पर ना हैरत थी और ना ही इनकार, बस गहरी संजीदगी थी। कुछ देर की खामोशी के बाद फरहान ने आहिस्ता से कहा कि हर सफ़र कदम उठाने से पहले नीयत मांगता है। अगर अली का दिल मुतमईन है और वो सच्चाई के साथ जाना चाहता है तो उसे रोकना दुरुस्त नहीं। उसने अली के सर पर हाथ रखा और उसके लिए दुआ की कि अल्लाह उसे हर मुश्किल से महफूज रखे और सही रास्ता दिखाए।
کامران بھی یہ سب سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فخر اور تھوڑی سی فکر جھلک رہی تھی۔ اس نے علی سے کہا کہ وہ گاؤں اور دکان کا خیال رکھے گا اور علی جہاں بھی ہو اسے یاد رکھے گا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے گلے لگایا۔ اگلی صبح علی نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا جس میں خشک روٹی، تھوڑا سا کھانا، اضافی کپڑے اور پانی رکھا۔ فرحان نے اسے ایک جادوئی شیشے کا گولا دیا جو نسلوں سے ان کے خاندان کے پاس تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ گولا مشکل وقت میں راستہ دکھاتا ہے، مگر صرف اسی کو جو سچائی کے ساتھ سفر کرے۔ علی نے گولا احتیاط سے تھیلے میں رکھا۔ اس نے آخری بار گھر اور دکان کو دیکھا جہاں اس کی زندگی کا اب تک کا ہر دن گزرا تھا۔ روانگی کے وقت فرحان نے ایک بار پھر دعا دی اور کامران نے مسکرا کر کہا کہ وہ اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرے گا۔ علی نے دل میں مضبوط ارادہ باندھا اور قدم آگے بڑھا۔ یوں چاندپور کی گلیوں سے نکلتے ہوئے علی نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جو صرف راستوں کا نہیں بلکہ تقدیر کا سفر تھا۔ علی نے چاندپور کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کچے رستے پر قدم رکھا۔ گاؤں کی آخری حد ختم ہوتے ہی سامنے گھنا جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ درختوں کی لمبی قطاریں اور خاموش فضا راستے کو اجنبی بنا رہی تھیں۔ علی نے اپنا تھیلا مضبوطی سے پکڑا اور آگے بڑھتا گیا۔ ہر قدم کے ساتھ گاؤں کی آوازیں پیچھے رہتی جا رہی تھیں۔ جنگل کے اندر راستہ تنگ تھا، کہیں زمین نرم تھی اور کہیں پتھریلی۔ کبھی پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی اور کبھی مکمل خاموشی چھا جاتی۔ علی تھکا ہوا ضرور تھا، مگر اس کے قدم رکے نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ ہر سفر کی ابتدا مشکل ہوتی ہے۔ کچھ فاصلے پر اسے ایک بوڑھی عورت درخت کے نیچے بیٹھی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا اور سانس تیز چل رہی تھی۔ علی فوراً اس کے پاس گیا۔ اس نے پانی نکالا اور عورت کو دیا۔ بوڑھی عورت نے شکریہ کی نگاہ سے اسے دیکھا اور بتایا کہ وہ راستہ بھٹک گئی تھی اور چلنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ علی نے کچھ دیر وہیں رک کر اس کی مدد کی۔ اس نے عورت کو آرام کرنے دیا اور اس کے لیے کھانے کا تھوڑا سا حصہ نکالا۔ بوڑھی عورت نے جاتے ہوئے اپنی مٹھی کھولی اور علی کو ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا پتھر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ عام پتھر نہیں، یہ اندھیرے میں صحیح سمت دکھاتا ہے۔ علی نے پتھر کو حیرت سے دیکھا مگر سوال نہیں کیا۔ اس نے عورت کو راستہ دکھایا اور پھر دوبارہ سفر پر نکل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد جنگل ختم ہونے لگا اور سامنے پتھریلے پہاڑ نظر آنے لگے۔ راستہ اب اور زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ چڑھائی تیز تھی، ہوا سرد ہو رہی تھی اور قدم پھسلنے کا خطرہ تھا۔ ایسے میں علی نے تھیلے سے وہی چمکتا ہوا پتھر نکالا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی روشنی ہلکی ہلکی سی بڑھنے لگی، جیسے اسے راستہ دکھا رہی ہو۔ علی نے گہری سانس لی اور ہمت جمع کی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف شروعات ہے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے محسوس کیا کہ نیکی کا کیا ہوا عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یوں یہ پہلی آزمائش ختم ہوئی، مگر علی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سفر میں ہر قدم اس کے دل اور حوصلے کو پرکھنے والا ہے۔ جنگل اور پہاڑ پیچھے رہ گئے، مگر سفر کی مشکلیں کم نہ ہوئیں۔ علی اب ایک ایسے راستے پر تھا جہاں سامنے ایک تیز بہتا ہوا دریا تھا اور دونوں طرف اونچی چٹانیں کھڑی تھیں۔ پانی کی آواز دور سے ہی خوف پیدا کر رہی تھی۔ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر علی نے لمحہ بھر سوچا، پھر مضبوط قدموں سے آگے بڑھا۔ دریا عبور کرنے کا کوئی واضح راستہ نہیں تھا۔ پانی ٹھنڈا اور بہاؤ تیز تھا۔ علی نے کپڑوں کو سنبھالا اور ایک پتھر سے دوسرے پتھر پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ کئی بار اس کا پاؤں پھسلا، مگر اس نے توازن قائم رکھا۔ تھکن اب اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ دریا کے بیچ میں پہنچ کر علی لمحہ بھر کے لیے رک گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور سانس تیز ہو گئی تھی۔ ایسے میں اس نے اپنے تھیلے سے جادوئی شیشے کا گولا نکالا۔ گولا ہلکی سی روشنی دینے لگا اور علی کو محسوس ہوا جیسے پانی کا بہاؤ کچھ نرم پڑ گیا ہو۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور احتیاط سے دریا پار کر لیا۔ دریا کے بعد راستہ اور بھی دشوار ہو گیا۔ اونچی چڑھائیاں، تنگ راستے اور تیز ہوائیں علی کے صبر کا امتحان لے رہی تھیں۔ کئی بار دل چاہا کہ کچھ دیر بیٹھ جائے، مگر پھر اسے والد کی دعا اور بھائی کی بات یاد آتی۔ وہ رکنے کے بجائے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ ایک مقام پر راستہ تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ سامنے صرف گہری کھائی اور ایک پتلا سا راستہ تھا۔ علی نے گہری سانس لی اور دوبارہ گولا ہاتھ میں لیا۔ اس بار روشنی نے اسے ایک محفوظ راستہ دکھایا جو پہلے نظر نہیں آ رہا تھا۔
علی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جادوئی چیزیں صرف تب کام کرتی ہیں جب دل میں ہمت اور نیت میں سچائی ہو۔ وہ تھکا ہوا ضرور تھا مگر اس کے قدم مضبوط ہو چکے تھے۔ یوں اس درمیانی آزمائش نے علی کو یہ احساس دلا دیا کہ صبر اور نیکی کے ساتھ چلنے والا مسافر مشکل ترین راستے بھی عبور کر لیتا ہے اور ہر مشکل کے بعد راستہ خود بخود آسان ہونے لگتا ہے۔ طویل اور مشکل سفر کے بعد علی کے قدم ایک نرم اور ہموار راستے پر آ کر رک گئے۔ اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک کھلا سا میدان تھا اور اسی میدان کے پار ایک شہر نظر آ رہا تھا۔ سورج کی روشنی میں وہ شہر عام شہروں سے مختلف لگ رہا تھا، جیسے فضا میں کوئی خاموش سی چمک بکھری ہوئی ہو۔ علی نے چند قدم آگے بڑھائے اور یقین ہو گیا کہ وہ اپنے مقصد کے قریب پہنچ چکا ہے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک عجیب سکون محسوس کیا۔ گلیاں صاف تھیں مگر سادگی کے ساتھ، عمارتیں خوبصورت تھیں مگر بناوٹ میں کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ ہر طرف خاموش مسکراہٹیں اور اطمینان بھری نگاہیں دکھائی دیتی تھیں۔ یہاں نہ شور تھا اور نہ جلدی، جیسے وقت بھی آہستہ چل رہا ہو۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے، سلام کرتے اور بغیر کسی فائدے کے مدد کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ کہیں ایک شخص دوسرے کا بوجھ اٹھا رہا تھا تو کہیں کوئی اجنبی راستہ سمجھا رہا تھا۔ علی نے محسوس کیا کہ یہاں کے لوگوں کے چہروں پر سکون کی وجہ دولت نہیں بلکہ دلوں کی آسودگی تھی۔ علی ایک چبوترے کے قریب رکا جہاں چند لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے علی کو اجنبی جان کر بھی اپنائیت سے بٹھایا۔ کسی نے پانی پیش کیا، کسی نے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ علی حیران تھا کہ یہاں کوئی سوال نہیں پوچھ رہا تھا، نہ نام نہ مقصد۔ شہر کے اندر چلتے ہوئے علی نے دیکھا کہ یہاں کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ کچھ نہیں تھا مگر کسی کو کمی بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ہر شخص جو کچھ رکھتا تھا وہ دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار تھا۔ اسی لمحے علی کو درویش کی باتیں یاد آ گئیں۔ اسے سمجھ آنے لگا کہ اس شہر کی خوشحالی سونے یا خزانے سے نہیں بلکہ محبت، نیکی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے پیدا ہوئی ہے۔ علی نے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اس نے جان لیا تھا کہ وہ جس دولت کی تلاش میں نکلا تھا وہ کسی صندوق میں بند نہیں بلکہ انسان کے اپنے دل میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ شہر ایک جگہ نہیں تھا بلکہ ایک احساس تھا اور علی اس احساس کو اپنے ساتھ لے جانے والا تھا۔ جادوئی شہر میں کچھ وقت گزارنے کے بعد علی کو ایک بزرگ کے پاس لے جایا گیا۔ وہ بزرگ سادہ لباس میں ملبوس تھا مگر اس کے چہرے پر وقار اور آنکھوں میں گہری دانائی تھی۔ اس نے علی کو غور سے دیکھا جیسے اس کے سفر کی ہر تھکن اور ہر نیت کو پہچان رہا ہو۔ بزرگ نے علی سے مختصر سوال کیا، نہ اس کے سفر کی تفصیل پوچھی اور نہ کسی کامیابی کا دعویٰ مانگا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ جو شخص راستے میں دوسروں کو تنہا نہیں چھوڑتا وہ خود بھی کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ یہ کہہ کر بزرگ نے علی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیج رکھا۔ وہ عام بیج جیسا ہی تھا مگر اسے ہاتھ میں لیتے ہی علی کو ایک عجیب سی گرمی محسوس ہوئی۔ بزرگ نے بتایا کہ یہ بیج اس جگہ کی نشانی ہے اور جہاں نیت صاف ہو وہاں یہ بیج برکت کا سبب بنتا ہے۔ علی نے بیج کو احترام سے اپنے تھیلے میں رکھا۔ اس نے شہر کے لوگوں کو آخری بار دیکھا جن کے چہرے اب بھی اسی سکون سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں سے وہ صرف ایک چیز نہیں بلکہ ایک احساس لے کر جا رہا ہے۔ واپسی کا سفر شروع ہوا تو علی کو راستہ اجنبی محسوس نہیں ہوا۔ پہاڑ وہی تھے، دریا بھی وہی، مگر اس بار قدم ہلکے تھے۔ جہاں پہلے خوف تھا وہاں اب اعتماد تھا۔ جادوئی شیشے کا گولا بھی اب مدھم سا چمک رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ راستہ اب پہچانا جا چکا ہے۔ راستے میں علی کو ایک نوجوان ملا جو زخمی تھا اور چل نہیں پا رہا تھا۔ علی نے بغیر سوچے اسے سہارا دیا اور محفوظ جگہ تک پہنچایا۔ نوجوان نے شکریہ ادا کیا اور علی کے لیے دعا کی۔ علی نے محسوس کیا کہ مدد کرنا اب اس کے لیے بوجھ نہیں بلکہ عادت بن چکی تھی۔ چاند پور کا خیال اب اس کے دل میں روشن ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جا رہا۔ اس کے پاس بیج تھا، تجربہ تھا اور ایک نیا نظریہ بھی۔ یوں علی نے واپسی کا سفر مکمل کیا، اس یقین کے ساتھ کہ اصل انعام راستے میں بدلا ہوا انسان خود ہوتا ہے اور جو سیکھ لیا جائے وہی سب سے قیمتی دولت بن جاتا ہے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد جب علی کی نظر دور سے چاند پور پر پڑی تو اس کے قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ وہی راستہ، وہی گلیاں، مگر اس بار علی کا دل پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن ضرور تھی مگر آنکھوں میں اطمینان اور یقین جھلک رہا تھا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی کامران سب سے پہلے اسے دیکھنے والوں میں تھا۔ اس نے خوشی سے آواز دی اور دوڑ کر علی سے لپٹ گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد فرحان بھی آ گیا۔ اس نے بیٹے کو سینے سے لگایا جیسے دل ہی دل میں اس کے محفوظ لوٹ آنے کا شکر ادا کر رہا ہو۔ الفاظ کم تھے مگر جذبات گہرے۔ علی واپس آ کر پھر اسی کتابوں کی دکان میں بیٹھ گیا۔
मगर अब वो जगह पहले जैसी नहीं रही थी। उसने बुजुर्ग के दिए हुए जादुई बीज को एहतियात से निकाला और वालिद को उसके बारे में बताया। फरहान ने बीज को देखा और खामोशी से मुस्कुरा दिया, जैसे वो समझ गया हो कि ये कोई आम चीज नहीं। चंद दिनों बाद उस बीज को गांव के एक खाली गोशे में बोया गया। वक्त के साथ वहां ऐसी बरकत दिखाई देने लगी जो सिर्फ फसलों तक महदूद ना थी। लोगों में आपस की मदद बढ़ गई, दुकान पर इल्म की कदर और ज्यादा हो गई और चांदपुर में एक नया सा सुकून महसूस होने लगा। अली अब भी वही था, मगर उसकी बातों में ठहरा हो और काम में मकसद आ गया था। वो किताबें सिर्फ बेचता नहीं था, बल्कि उनकी अहमियत भी समझाता था। गांव के नौजवान उससे बात करने आने लगे और बुजुर्ग उसके साथ बैठकर मशवरे करने लगे। फरहान और कामरान को अली पर फख्र था। वो देख रहे थे कि एक सफ़र ने किस तरह एक नौजवान को गांव के लिए फ़ायदेमंद बना दिया है। वक्त के साथ चांदपुर में खुशहाली फैलती गई, मगर किसी ने उसे जादू नहीं कहा। सब जानते थे कि असल तब्दीली लोगों के दिलों में आई है। अली ने कभी अपने सफ़र का ढंडोरा नहीं पीटा। वो बस मुस्कुराकर यही कहता था कि जो शख्स नेकी, हिम्मत और साफ दिल के साथ चलता है, उसके लिए रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। और यूं ये कहानी हमें खामोशी से ये सबक दे जाती है कि असल दौलत ना सफ़र में है, ना इनाम में, बल्कि इंसान के अपने किरदार में छिपी होती है।